معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى شطر الأولى نور الهدى كهف البراء مصباح الظلم جميل الشيم صاحب جود والكرم والله قاسمه والجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه والكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتين في الدارين صاحب كعبة وقوس محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکست رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ورؤوف الرحیم۔ استاد زمن فرماتے ہیں بیاں ہو کس زبان سے مدح و شان اہل بیت، بیاں ہو کس زبان سے مدح و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، جن کی پاکی کا خود خدائے پاک کرتا ہے بیاں، جن کی پاکی کا خود خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، اور فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، بے اجازت آگے فرمایا بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اور حیدر کے لال سے زہرا کے چین سے سجدائے عشق سیکھیے عبادت کے زین سے، بعدس قضا حیات کا نسخہ ہے بس یہی، بعدس قضا حیات کا نسخہ ہے بس یہی، جینا علی سے سیکھیے مرنا حسین سے۔ آئیے حضرات کچھ عرض و معروضات کرنے سے قبل مناسب نہیں بلکہ لازمی سمجھتا ہوں ہم سبھی کے مرکز عقیدت حضور خسرو خوبا سیاہ لامکا نگیر تابا مالک انس و جاں حضور سرور کون و مکان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ترین بارگاہ میں اپنی غلامیت کا اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کریں، اس عقیدے کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے کو کان،
کانے لال کرامت پہ لاکھوں سلام. آئیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں خراجہ عقیدت پیش کرے. تمام حضرات مل کے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بك عنا حقه العظيم. حضرات گرامی، آج صرف بات کرنی ہے کربلا کیوں واقع ہوا، کربلا آخر ہے کیا. آج آپ کو کام صرف اتنا کرنا ہے کہ جو باتیں میں آہستہ آہستہ کروں گا اس کو آپ کو غور سے سننا ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ بتا دینا، انشاءاللہ ریپیٹ کر لی جائے گی، لیکن بات کو آپ کو غور سے سننا ہے. نظر آپ کو یہیں پہ رکھنی ہے، ذہن آپ کو یہیں پہ رکھنا ہے، دماغ آپ کو یہیں پہ حاضر رکھنا ہے، کیونکہ آج سے ہی اصل بات شروع ہو رہی ہے. آخر کربلا کیا ہے اور کربلا کیسے قائم ہوئی، کربلا کی شروعات آخر ہوئی تو کہاں سے ہوئی. کل میں نے آپ کے سامنے اس شہزادے کا تذکرہ کیا تھا جسے دنیا امام حسن مجتبیٰ کے نام سے جانتا. امام حسن نے جب معاملہ خراب ہو گیا، مسلمانوں کے دو گروہوں میں آپس میں جنگ کی حالات ہو گئی تھی. اس وقت نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ نے جو مصطفیٰ نے اس وقت فرمایا تھا، امام حسن کا بچپنا تھا اور مصطفیٰ نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا حسن سید ہے اور وقت آنے پر میرا حسن مسلمانوں کے دو بڑی جماعت میں آپس میں صلح فرمائے گا. یعنی امام حسن مجتبیٰ دو گروہوں میں صلح فرمائیں گے. وہ وقت آ گیا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تفسیر آ گئی. مصطفیٰ نے جو فرمایا تھا وہ چیز ہونے لگی، معاملہ خراب ہونے لگا. حضرت امیر معاویہ کا معاملہ نگاہوں کے سامنے آیا. حکومت کے لیے آپس میں جنگ کا ماحول قائم ہو گیا. اس وقت نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ نے تخت و تاج کو چھوڑا اور مسلمانوں کو آپس میں جوڑا. اس نواسے نے اپنی سخاوت کی مثال قائم کی. اس نواسے نے سخاوت میں حکومت کو چھوڑ دیا اور امیر معاویہ کے حوالے حکومت کو کر دیا. اس وقت ایک صلح نامہ تیار ہوا، جس صلح نامے پر یہ بات تیار کی گئی، ایک خط لکھا گیا، ایک مہر لگائی گئی، جس میں امام حسن مجتبیٰ نے اس بات کو لکھا تھا کہ جب تک سیدنا امیر معاویہ اس دنیا میں حیات ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ظاہری زندگی عطا فرمائی، تب تک وہ حاکم رہیں گے، تب تک وہ بادشاہ رہیں گے. لیکن جب ان کا اس دنیائے فانی سے انتقال ہو جائے، جب وہ اس دنیائے فانی کو الوداع کہہ دے، اس وقت یہ حکومت لوٹتی ہوئی نواسہ رسول سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے پاس واپس آ جائے گی. یعنی قرار لکھان اس بات پہ ہوا تھا کہ جب تک سیدنا امام حسن ہیں ان کے پاس خلافت آئے گی. یعنی امیر معاویہ کے بعد دوبارہ جو مسند خلافت پر فائز ہوں گے وہ ذات سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی ہوگی. یہ بات طے ہو گئی. اب یزید کو معلوم تھا اگر امام حسن سے پہلے سیدنا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو مجبوراً لکھا ہوا ہے، عہد کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، خلافت سیدنا امام حسن کے پاس چلی جائے گی. تو اس ظالم نے منصوبے کیے. اب دیکھیں یہیں سے کربلا شروع ہوئی. دونوں شہزادوں کو شہید کیا گیا ہے. وہ نواسہ جس کے لبھائے مقدسہ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہو، جس کے بارے میں آقا فرمائے مولا میں حسن سے محبت کرتا ہوں، وہ نواسہ رسول جس کے جوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے بھیجتا ہو، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا نواسہ جسے دنیا امام حسن مجتبیٰ کے نام سے جانتی ہے، وہ امام حسن جس کو حسین بھی کہے تو میرا امام ہے. وہ امام حسن مجتبیٰ پہ ظالموں نے ظلم کرنا شروع کر دیا. کربلا دیکھیں یہیں سے
سے شروع ہوئی ہے۔ مولا حسن مصطفیٰ کو کئی دفعہ ظالموں نے زہر دیا، پتہ نہیں ان کے سینوں میں دل تھا کہ پتھر تھا۔ ان نواسوں کے پیچھے پڑ گئے تھے جن نواسوں کو ساتھ میں اگر کھڑا کر دیا جائے تو مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ بن جائے۔ اور نواسے جو ہم شبیہ مصطفیٰ ہو، جن کو دیکھ کر مصطفیٰ کی یاد آ جائے، جو مصطفیٰ کی نشانی ہو، جو امت میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اس وقت کوئی ذات تھی تو امام حسن کی تھی۔ وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تھی، وہ سب سے زیادہ بلند تھے، وہ سب سے زیادہ اعلیٰ تھے، جن کا مقام رب نے عظیم کیا تھا۔ ظالموں نے اس نواسہ رسول پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس نواسہ رسول کو ظالموں نے 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ امام حسن مصطفیٰ کو کھجور کے اندر ملا کر ظالموں نے زہر پیش کیا۔ جیسے ہی نواسہ رسول اس لبھائے مقدسہ کو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، جن کے منہ میں مصطفیٰ زبان دیا کرتے تھے، اس لبھائے مقدسہ میں ظالموں نے زہر دیا۔ جیسے ہی نواسہ رسول امام حسن مصطفیٰ نے وہ کھجور کھائی، ان کی حالت بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی، مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ صالحین نے لکھا ہے جب امام حسن مصطفیٰ کو ظالموں نے زہر دیا، امام حسن مصطفیٰ ایسے تڑپنے لگے جیسے کہ آپ مچھلی کو اگر پانی سے نکال دو۔ ظالموں نے ایسا ظلم نواسہ رسول پر کیا جو ہم شبیہ مصطفیٰ ہو، ان کو اتنی تکلیف تھی، پتہ نہیں ظالموں کے دل میں کیا تھا، دل تھا کہ پتھر تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ظالموں نے امام حسن کو زہر دیا۔ امام حسن تڑپتے رہے، تڑپتے ہوئے اپنے بھائی حسین کے دروازے پہ پہنچے۔ دروازہ حسین پر امام حسن مصطفیٰ حاضر ہیں۔ پوری رات تڑپ کر نکالی، پوری رات درد میں نکالی۔ صبح ہوتے ہی نانا حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، نانا کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، نانا حضور ظالموں نے آپ کے نواسوں پہ ظلم شروع کر دیا۔ نانا آپ کے اس نواسوں کو ظالموں نے ظلم دیا جس کے بارے میں آپ فرماتے تھے میرے یہ شہزادے جنتی پھول ہے۔ آقا آپ جس کو سونگا کرتے تھے، آقا جس کو آپ سوار کیا کرتے تھے، آقا جس سے آپ محبت کیا کرتے تھے، ظالموں نے امام حسن کو زہر دیا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہر کا اثر ختم فرمایا۔ اس طرح دوسری مرتبہ امام حسن مصطفیٰ کو ظالموں نے شہد میں ملا کر زہر دیا، دوبارہ زہر پیا، زہر شہد والا زہر پیا، وہی بے قراری بے چینی ہوئی۔ امام حسین کے پاس پہنچے، رات گزاری، پھر دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ آقا ظالم بڑا ستاتے ہیں، آقا طرح طرح کے منصوبے کرتے ہیں، آپ کے نواسوں پہ ظالم ظلم کر رہے ہیں۔ آقا کبھی کیا تو کبھی کیا، کس انداز سے آپ کے اس نواسے پہ ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوچتا ہوں اس وقت نانا جان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے، سامنے والے کوئی کافر نہ تھے، وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن پتہ نہیں ان کے دل میں کیسا معاملہ تھا، پتھر بن چکا تھا کہ اسی نبی کے نواسوں کے خون کے پیچھے پڑے تھے، ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا چاہتے تھے۔ امام حسن پھر سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیار مصطفیٰ کی برکت سے ان کی تکلیف کو دور فرمایا، ان کے زہر کا اثر مصطفیٰ کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ لیکن آخر میں 5 مرتبہ زہر دینے کے بعد بھی آقا دو جہاں نعمت عظمیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی برکت سے، مصطفیٰ کی برکت سے رب کعبہ نے اس زہر کے اثر کو ختم فرما دیا۔ آخر میں پتہ نہیں وہ کتنے بڑے ظالم تھے، انہوں نے دیکھا حسن پہ کوئی زہر اثر نہیں کر رہا۔ سب سے خطرناک جو معاملہ ہوتا ہے، ظالموں نے ہیرے کو پیسا۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے مدینہ میں رہنے والے لوگ غریب تھے، کسی غریب کا تو یہ کام نہیں ہو سکتا کہ ہیرے کو پیس کر اس میں زہر ملایا جائے، یعنی ہیرے کو پیسنا
پیسنا اس بات کی دلیل ہے، یعنی حسن کو جو زہر دیا گیا سازشوں کے ذریعے، محل کے ذریعے سے دیا گیا تھا، محلوں سے وہ زہر آیا تھا، الغرض ہیرے کو پیسا گیا، ہیرے کو پیسنے کے بعد ایک پانی کے مشکیزے میں پانی کے اندر زہر ملا کے ہیرے کو پیس کر ڈالا گیا تاکہ امام حسن مصطفیٰ اس زہر والے مشکیزے سے پانی پیے، وہ شہید ہو جائے۔ ظالموں نے یہ منصوبہ تیار کیا تھا۔ معاملہ یہ ہوا، نواسہ رسول امام حسن مصطفیٰ نے اس مشکیزے سے پانی پیا، اتنا خطرناک زہر تھا۔ جیسے ہی نواسے نے اس مشکیزے سے پانی پیا، نواسے کا حال بے حال ہو گیا۔ امام حسن فرماتے ہیں جیسے ہی مشکیزے سے میں نے پانی پیا، میرے حلق سے لے کے ناف تک جتنی آنتیں تھی ساری آنتیں کٹ گئی، ساری آنتیں کٹ کے الٹیوں میں باہر آنے لگی۔ ذرا سوچے تو صحیح، جس کو مصطفیٰ اب پیار کرے، جس سے مصطفیٰ محبت کرے، جس کو جبرائیل کشتی سکھائے، جس کا معاملہ یہ ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالی محبوب رکھے، جو مصطفیٰ کریم فرمائے جنتی جوانوں کے سردار ہو، جس سے مصطفیٰ لمحہ مقدسہ کو بار بار چوما کرتے ہو، وہ نواسہ رسول امام حسن مصطفیٰ کٹ کے ان کی آنتیں الٹی کی ذریعے باہر آ رہی تھی۔ امام حسن تڑپ رہے تھے، اب جسم کے اندر طاقت نہ تھی، اب جسم کے اندر تاب نہ تھی کہ چل کے امام حسین کے گھر تک پہنچ پائے، کہ امام حسین تک پیغام پہنچایا کہ بھائی حسین حالت خراب ہے، ظالموں نے ظلم کیا۔ اب الگ طریقے سے ظالموں نے زہر دیا۔ امام حسین کو جیسے ہی معلوم ہوا میرا بھائی، میرا امام حسن مصطفیٰ کو ظالموں نے زہر دیا ہے، امام حسین دوڑتے ہوئے اپنے بھائی امام حسن کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی اپنے بھائی کی حالت دیکھی، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا، امام حسین نے جیسے ہی امام حسن کی کنڈیشن دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے کہ بھائی حسین، آپ بھائی حسن، آپ کی حالت کس کی ظالم نے کی ہے، آپ صرف نام بتائے۔ بھائی حسن، آپ ظالموں نے اتنا ظلم کیا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس لمحہ مقدسہ کو میرے مصطفیٰ نے چوما تھا۔ حسین فرماتے ہیں بھائی حسن، آپ کا چہرہ تو مصطفیٰ کے ہم شبیہ ہے، پتہ نہیں ظالموں کا سینہ تھا کہ پتھر تھا، ان کو پتا تھا یہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کے ہم شبیہ ہے، پھر بھی ظالموں نے ظلم کیا۔ بھائی بتائیں، صرف نام دے کہ کس نے آپ کو زہر دیا ہے، اسے اس کا سر قلم کر دے گا، اسے اس کو قتل کر کے پھر نار جہنم کر دے گا۔ بھائی آپ ایک اشارہ تو کریں کہ کس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ اس وقت مولا حسن نے کہا تھا حسین یہ بتا میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے۔ اللہ اکبر، حسین بتا میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے۔ امام حسین نے کہا بھائی آپ کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، آپ کا پورا چہرہ نیلا پڑ چکا ہے، آپ کا پورا چہرہ ہرا ہو چکا ہے، امام آپ کا پورا چہرہ نیلا ہو چکا ہے۔ امام حسن نے کہا مصطفیٰ کی وہ حدیث یاد آ گئی، میرے مصطفیٰ جب معراج سے واپس آئے تھے، مصطفیٰ نے فرمایا تھا میں نے جنت کے اندر دو محلوں کو دیکھا، ایک محل ہرے رنگ کا تھا، نیلے رنگ کا تھا، ایک محل سرخ رنگ کا تھا، لال رنگ کا تھا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کے ہے؟ کہا جو ہرا محل ہے، جو نیلا محل ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کا ہے، جو سرخ محل ہے، جو لال محل ہے وہ امام حسین کا ہے۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا آقا آپ کے نواسے کو ظالم، ایک آپ کا نواسا جو آپ کا ہم شبیہ ہوگا، جو ہم شکل مصطفیٰ ہوگا، جس کے بارے میں آپ فرمائیں گے، جو دو گروہ کے درمیان صلح فرمائے گا، جس سے آپ محبت فرمائیں گے، جس کے آپ لمحہ مقدسہ کو چومیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا آپ کی امت کے کچھ سخت دل، کچھ ظالم لوگ آپ کے اس نواسے کو زہر دیں گے، جیسے ہی زہر دیں گے زہر کی وجہ سے آپ کے اس نواسے کا رنگ ہرا ہو جائے گا، اور رب کعبہ نے اس قربانی کے بدلے آپ کو اس نواسے کے لیے جنت میں ہرا محل تیار فرمایا ہے۔ اور ایک اور وقت آئے گا آپ کا دوسرا شہزادہ امام حسین کربلا کے میدان میں خون سے نہائے گا، جب خون سے نہائے گا امام حسین کا اس وقت چہرہ لال ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عوض جنت میں لال محل کو تیار
کیا ہے؟ امام حسن نے کہا بھائی حسین میرے چہرے کا رنگ دیکھ کیسا ہو چکا ہے۔ امام حسین روتے ہوئے کہہ رہے ہیں بھائی آپ صرف نام تو بتا دیں کس ظالم نے آپ کو زہر دیا ہے۔ حسین اس کا سر قلم کر دے گا، دیکھیں تو صحیح اہل بیت کی سخاوت تو دیکھیں، خاندان رسول کا صبر تو دیکھیں۔ آخری وقت ہے مولا حسن فرماتے بھائی حسین جس کے بارے میں مجھے وہ گمان ہے کہ اسی نے مجھے زہر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لینے والا ہے۔ اگر مجھے گمان ہے وہ بندہ نہیں ہے، وہ شخص نہیں ہے تو کسی بے گناہ کا قتل ہو یہ حسن کو منظور نہیں۔ جاتے ہوئے بھی ان کے دل پہ گوارا نہیں، حالانکہ معلوم صبر تھا لیکن امام حسن کا صبر تھا، امام حسن کی سخاوت تھی، جان جاتی ہے تو جائے لیکن کسی کو قتل کرنا یہ انہیں منظور نہیں۔ الغرض امام حسن نے ایک وصیت کی، اپنے بھائی حسین کو وصیت کی بات ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، ایک ارادہ ہے کہ جب میں اس دنیا فانی سے چلا جاؤں، سانسیں رک جائے، اس دنیا سے میرا گزر ہو جائے، رب کعبہ کی جانب روانہ ہو جاؤں، ظاہری زندگی ختم ہو جائے تو بھائی حسین ایک کام کرنا، میرے جنازے کو نانا حضور کے دربار کے پاس لے جانا، خواہش ہے کہ نانا کے قدموں کے پاس دفن کر دیا جائے، تمنا ہے نانا حضور کے قدموں کے پاس۔ امام حسن چاہتے ہیں کہ امام حسن چاہتے ہیں کہ حضرت آقائے تو جہاں نعمت عظمیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں حضور کے قدموں کے پاس انہیں دفن کر دیا جائے۔ الغرض بات یہ ہوئی کہ سب سے پہلے سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سے اجازت دینا، اگر ماں عائشہ اجازت دے پھر ہی مجھے دفن کرنا، اور دوسری بات یہ مجھے وہاں پہ دفن کرنے کے وقت اگر کوئی معاملہ ہو، حالات خراب ہو، لڑائی کا ماحول ہو جائے تو پھر مجھے وہاں پہ دفن مت کرنا، جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ یہ بات یہ ہوئی، امام حسین نے جنازہ لے کر سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں گئے کہ عرض کی حسن کی خواہش تھی کہ نانا کے قدموں میں دفن ہو، اگر آپ اجازت دے دیں تو بھائی حسن کو نانا کے قدموں میں دفن کر دیا جائے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی، ارے میں نے تو خود دیکھا ہے حسن سے مصطفیٰ کتنی محبت کرتے تھے، حسن کو مصطفیٰ گود میں لیا کرتے تھے، ان کے لبھائی مقدسہ کو چوما کرتے تھے، ان کی پیشانی کو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے، اے رب کعبہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت فرما، اتنا عظیم شہزادہ میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی، جاؤ امام حسن کو مصطفیٰ کے قدموں کے پاس دفن کر دو۔ جنازہ لے کر امام حسن کا دروازہ رسول پر پہنچا، اس وقت سب سے بڑا فتنہ جس کی وجہ سے کربلا قائم ہوئی، جو دشمنان اہل بیت مروان کو معلوم ہوا مروان نے فتنہ فساد کیا۔ پتہ ہے مروان کتنا بڑا بد نصیب کمینہ انسان ہے کہ جس کی وجہ سے کربلا قائم ہوئی، اہل بیت کا اتنا بڑا دشمن کہ جنگ بدر کے اندر اس کے اسلاف کو مارا گیا تھا، ذوالفقار حیدری کی دیگ میں اس کے اسلاف آ گئے تھے اور پھر نارے جہنم ہو گئے تھے، اس کے دل میں ایک ہی تمنا تھی کسی بھی طریقے سے بدر کا بدلہ لیا جائے، جس نے سب سے زیادہ ان کے اسلاف کو قتل کیا تھا وہ ذات حیدر کرار کی، فاتح خیبر کی، علی المرتضیٰ کی تھی۔ اس نے دل میں ارادہ کیا تھا کسی بھی طریقے سے علی کے شہزادوں کو شہید کر کے ہی دم لوں گا، خاندان رسول کا نام و نشان مٹا کر ہی دم لوں گا، یعنی سب سے بڑا دشمن آل رسول کوئی تھا تو وہ مروان تھا۔ مروان پہنچ گیا، جنازہ امام حسن کا موجود تھا، ظالم نے امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے، ظالم نے امام حسن مصطفیٰ کے جنازے کے اوپر تیر برسائے۔ امام حسین نے دیکھا معاملہ خراب ہو رہا ہے، حسین نے وہاں بھی صبر کیا اور امام حسین نے حسن مصطفیٰ کے جنازے کو لے کر جنت البقیع پہنچے، وہاں سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کے قدموں کے پاس دفن کر دیا۔ اس وقت صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فرما رہے تھے مسلمانوں افسوس کرو، آج وہ شخص ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا جو ہم شبیہ مصطفیٰ تھا، جس کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ
याद आया करती थी। तो गलियों से चलता था तो लगता था मुस्तफा का अक्स जमील चल रहा है, जो गलियों से गुजर रहा था मुस्तफा की खुशबू आया करती थी। वो जब गलियों से जाता था तो लगता था अल्लाह के रसूल आमिना के लाल हुजूर खिसलत खुबा सिजाए नामका मोहम्मद रसूलुल्लाह का अक्स जमील मौजूद है। अफसोस करो तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। मुसलमानों अफसोस करो अपने मुकद्दर पे कि तुमने आज उस शहजादे को खो दिया जो मुस्तफ़ा की याद थी, इसको देखकर मुस्तफ़ा की याद आया करती थी। अलगर्ज मामला ये हुआ, इमाम हसन मुस्तफ़ा शहीद हो गए। फिर आगे मामला करबला किस अंदाज से पेश आई। जब कोई वाक़या होना होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके असबाब भी पैदा फरमा देता है। अब करबला के असबाब ये बने कि देखे किस अंदाज से करबला रूनुमा हुई। हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इस दुनियाए फ़ानी से इंतकाल हो जाता है, इस दुनियाए फ़ानी को अलविदा कह देते हैं, उस वक्त यजीद बदबख्त तख्ते सल्तनत पर जलवागर होता है। और उस वक्त मदीना के जो गवर्नर थे, मदीना का जो हाकिम था, उसका नाम वलीद बिन उकबा था। यजीद ने सबसे पहले काम ये किया, वलीद बिन उकबा को खत लिखा, सबसे पहले काम ये करो, 3 बंदों से तुम यजीद की बैत करवा लो। अगर ये 3 बंदे मेरी बैत कर लेंगे, समझ लो उम्मत मुस्लिम ने यजीद को तख्ते सल्तनत पर मंजूर फरमा लिया। कहा ये 3 बंदे कौन से हैं, कौन से 3 बंदों की बेअत लेनी है? कहा ये 3 सहाबी ने अगर मेरी बेअत कर ली, समझ लो पूरी उम्मत ने मेरी बेअत कर ली। सबसे पहली जात थी, उस जात को इमाम हुसैन कहा जाता है। दूसरी जात सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर, तीसरी जात हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। कहा इन 3 जलीलुल कद्र सहाबी की बेअत ले लो। अगर इन्होंने मुझे खलीफा पसंद कर लिया, खलीफा मुंतखब कर लिया, अगर मेरे हाथों पर इन्होंने बेअत कर ली, समझ जाओ सारी उम्मत ने मेरे हाथों पर बेअत कर ली। मामला ये हुआ, खत पहुंचा वलीद बिन उकबा के पास। वलीद बिन उकबा के पास जब खत पहुंचा, उसने अपना कासिद इमाम हुसैन के पास भेजा और कहा हुसैन आपको वलीद बिन उकबा बुला रहा है, आप वलीद बिन उकबा के पास जाएं, उसे कुछ काम है। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत सैयदना इमाम हुसैन दोनों मौजूद थे। आपस में गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा मौला हुसैन आखिर बात क्या है? ये वलीद बिन उकबा इतने वक्त से गवर्नर था, अमीर मुआविया के वक्त से गवर्नर था, कभी वो हमारे सामने नहीं आया, हर वक्त हमसे छुपा रहा, लेकिन आज मामला क्या है? आज हमें वलीद बिन उकबा क्यों बुला रहा है? आखिर मैटर क्या है? हुसैन ने कहा अब्दुल्ला बिन उमर से मामला ये लग रहा है आज शायद अमीर मुआविया इस दुनियाए फानी से इंतकाल फरमा गए हैं और यजीद तख्ते सल्तनत पर जलवागर हुआ है और वो चाहता है कि हम उसकी बेअत कर लें। शायद मामला मेरे अंदाज से यही होगा। ये बात आपस में होते हुई उन्होंने कहा हुसैन अब करना क्या चाहिए, अब हम क्या करें? मौला हुसैन ने कहा चंद लोगों को लेकर हम वलीद बिन उकबा के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं अगर अंदर से आपस में सही गुफ्तगू हुई तो कोई बात नहीं, अगर अंदर से मेरी आवाज तुम्हें बुलंद आने लगे, मेरी आवाज तेज आने लगे, समझ जाना मामला खराब हो चुका है, बात बिगड़ चुकी है और तुम अंदर चले आना। बात ऐसी हुई, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वलीद बिन उकबा के पास गए, पूछा मैटर क्या है, मामला क्या है? वलीद बिन उकबा ने वही बात कही, अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है, इस दुनियाए फानी को अलविदा कह चुके हैं, अब तख्त पर उनका बेटा यजीद बैठा है और यजीद ने कहा है कि सबसे पहले मैं आपकी बेअत लूं, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, आप तीनों की बेअत लेने का मुझे यजीद ने हुक्म दिया है, इसलिए आप मेरे हाथों पर यजीद के नाम की बेअत कर ले। मौला हुसैन ने कहा मैं नवासा रसूल हूँ, फर्जंद बतूल हूँ, जिगर पारा अली हो, अगर मुझे बेअत करनी है तो अलल ऐलान करूंगा, मैं आसमान के नीचे जमीन के ऊपर सबके सामने उम्मत मुस्लिम को जमा करके बेअत करूंगा, क्योंकि मेरा
ہر ایک کام امت کے لیے راہ ہدایت ہے، جو میں کروں گا وہی مصطفیٰ کی امت کرے گی، اس لیے چھپ کر بیعت کرنا علی کے بیٹے کو نہیں آتی، چھپ کر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ فاطمہ کی دودھ کی پرورش نہیں ہے، چھپ کر کسی کے ہاتھ کو تسلیم کرنا یہ نواسہ رسول امام حسین کی شان نہیں ہے۔ امام نے کہا بیعت نہیں کر سکتا، بیعت کرنے کے لیے علل اعلان بیعت کروں گا، چھپ کر بیعت نہیں کروں گا۔ امام حسین واپس لوٹنے لگے، اس وقت مروان بدبخت نے کہا ولید ابھی وقت ہے، کسی بھی طریقے سے امام حسین سے بیعت لے لے ورنہ امام حسین کو قتل کر دے۔ اس ظالم نے یہ بات کہ امام حسین کو قتل کر دے۔ ولید بن عقبہ نے کہا ظالم کیسا مشورہ دے رہا ہے، میں اس ذات کو قتل کروں جس کے لیے مصطفیٰ اپنا سجدہ طول کر دیا کرتے تھے، میں اس ذات کو قتل کروں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت سے لباس بھیجا کرتا تھا، میں اس ذات کو قتل کر دوں جس کے بارے میں آقا فرماتے تھے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، جس کو میرے مصطفیٰ سونگا کرتے تھے، کیا میں نواسہ رسول کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں؟ ہر چیز یہ برا فعل میں اپنے ہاتھوں سے نہیں کروں گا، اور نواسہ رسول کے خون سے میں اپنے ہاتھوں کو ہرگز رنگین نہیں کر سکتا۔ ایسے مشورے دے رہا ہے۔ الغرض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے گھر پہنچے، ظلم اتنا بڑھ گیا، یزید نے زور بڑھا دیا حضرت عبداللہ بن زبیر پر، حضرت عبداللہ بن عمر پر، کسی بھی طریقے سے تم یزید کی بیعت کرو۔ جب زور بڑھ گیا دونوں صحابی نے مدینہ کو چھوڑا اور مکۃ المکرمہ ہجرت کر گئے۔ اب دونوں ہجرت کر گئے، آخر میں مولا حسین بچے تھے۔ ظالم نے ولید بن عقبہ کے ذریعے پھر کہلا بھیجا حسین یزید کے ہاتھوں بیعت کر لو۔ امام حسین نے کہا کل دیکھ لیں گے، ابھی رات گزرنے تو کل معاملہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ الغرض رات کا وقت آیا، مولا حسین سمجھ گئے اب مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، رات کا وقت تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، گھر والوں کو جمع کیا، اہل بیت سے کہا اب ہمیں مدینے کو چھوڑنا ہے، اب نانا کے شہر کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا اہل بیت کے گھر کے اندر سناٹا چھا گیا، گویا کہ قیامت صغریٰ ان کے گھر میں قائم ہوئی تھی، کیونکہ اس شہر حبیب کو چھوڑنے کی بات ہو رہی تھی، جہاں پہ ان کا بچپن گزرا، جہاں پہ ان کی جوانی گزری، جہاں پہ نانا کی زیارتیں کی، جہاں پہ مولا علی کے مرتضیٰ کو چلتے پھرتے دیکھا، جہاں پہ ماں فاطمہ الزہرا کی قبر انور ہے، جہاں پہ بھائی حسن مصطفیٰ کی قبر انور ہے۔ سوچیں اگر آج ہم کسی جگہ پہ صرف 10 یا 15 سال رہ لیں، اس علاقے میں رہ لیں، کسی علاقے میں اپنا بچپن گزرا ہو، وہیں جوانی گزری ہو، اور ہم سے کہا جائے تمہیں اپنا پرانا علاقہ چھوڑنا ہے جہاں پہ تمہاری جوانی گزری، جہاں پہ تمہارا بچپن گزرا، اگر ہم اپنے پرانے علاقے کو چھوڑتے ہیں اس وقت بھی ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ سوچے وہ شہر حبیب جو تمام شہروں کا سردار ہے، جہاں ہر بے قرار کو سکون ملتا ہے، جو انسان کے لیے جنت سے بہتر جگہ ہے، وہ گنبد خضرا، وہ مدینہ المنورہ کو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات آپس میں ارد گرد پہنچی، عاشق رسول عاشق اہل بیت کو معلوم ہوا کہ مولا حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ سب گئے مولا حسین کے پاس، حسین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس مصطفیٰ کی ایک ہی نشانی تو باقی ہے، ایک نشانی تو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، مولا حسن تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، مولا حسین آپ ایک ہی تو ہمارے پاس مصطفیٰ کی نشانی ہے، اگر آپ چلے جائیں گے تو مدینہ المنورہ کی رونق ختم ہو جائے گی، مدینہ المنورہ میں سناٹا چھا جائے گا، خوشیوں کی لہر چلی جائے گی، غم کا بادل چھا جائے گا۔ مولا حسین آپ نہ چاہیں، ہماری فکر کرے، ہمارا خیال کرے، ہمارے پاس ایک آپ ہی تو مصطفیٰ کی امانت ہے، ہم آپ کو دیکھ کر مصطفیٰ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ حسین خدا کے لیے آپ مدینہ مت چھوڑے۔ مولا حسین کہتے ہیں میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ نانا کا مدینہ چھوڑو، وہ مدینہ جس پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو لے کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، وہ مدینہ جہاں صدیق اکبر حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، وہ مدینہ جہاں میرا بچپن گزرا ہے، وہ مدینہ جہاں پر میری جوانی گزری ہے، جہاں میں نے مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا ہے، جہاں میرے مصطفیٰ کا روزہ ہے، وہ مدینہ جہاں میری ماں سیدہ
कैसे गवारा हो सकता है। मैं भी मदीना छोड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मजबूरियां हैं। उम्मत ने उस वक्त उस जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि हुसैन मजबूर हो चुका है। हुसैन मदीना छोड़ने पर मजबूर हो गया है। मेरा भी दिल नहीं चाहता कि नाना का रोजा छोड़ूं। अब इमाम हुसैन उनको समझाकर नाना के रोजे पे हाजिर हुए। अब नवासा नाने के रोजे पे हाजिर है। इमाम हुसैन फरियाद कर रहे हैं, नाना आखिरी सलाम हुसैन का कबूल फरमा लीजिए। आका हुसैन आखिरी सलामी के लिए आपके रोजे पे हाजिर हुआ है। नाना हुसैन चाहता तो नहीं है कि मदीना छोड़ के जाए। आका हुसैन की तमन्ना तो हरगिज़ ये नहीं कि आपके रोजे को छोड़े। आका वो मदीना जिसके लिए आप फरमाए मा बैन बैत मिंबरी रौज़तुम मिन रियासिल जन्ना, तो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा हो, वो मदीना जिसके लिए आका फरमाए मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। इस बंदे ने ईमान की हालत में मुस्तफा के रोज़े को देख लिया। मुस्तफा फरमाते हैं उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। वो मदीना कि आज आशिक एक मदीना ही पूरी दुनिया में ऐसी चीज है। अगर आप किसी आशिक से पूछो, आप किसी हाजी से पूछो, किसी कंट्री में जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, अफ्रीका जाना चाहता है, लंदन जाना चाहता है, हर कोई कहेगा नहीं नहीं कहीं नहीं जाता। और वो इंसान जाना चाहेगा तो क्या तमन्ना करेगा, वहां जाके खेल कूद करेगा, वहां की आशाइश को देखेगा। लेकिन पूरी दुनिया में मदीना एक ऐसी चीज है, आप किसी 70 साल के बूढ़े से भी कहे मदीना जाना चाहता है, वो कहेगा हाँ हाँ मुस्तफा का गुंबद देखना चाहता हूँ, मुस्तफा करीम की सुनहरी जालियों को देखना चाहता हूँ। वो तमन्ना करेगा मौला तूने मदीने में भेज तो दिया है, लेकिन आ तो जिंदा गया हूँ, लेकिन मौत आए तो सुनहरी जालियों के साए में आए। दयाल रसूल में मौला मुझे मौत आए। आशिक दुआएं करता है इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आशिक मरने की दुआएं मदीना में करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला। हुसैन कह रहे हैं नाना अब आपका दयाल छोड़ना पड़ेगा। नाना अब हुसैन को हर वक्त अपनी नाना की याद आएगी। हुसैन की निगाहों से नाना का रोज़ा ओझल होगा। आका हुसैन आपकी बारगाह में बस इतनी दुआएं कर रहा है, हुसैन का जब इम्तिहान हो नाना हुसैन को सब्र देना, नाना हुसैन को सब्र देना। हुसैन की निगाहों के सामने 18 साल के करील जवान अली अकबर का लाशा हो तो उस वक्त हुसैन का कदम न डगमगाए, हुसैन बस सब्र करे। नाना दुआ करे जब आपका नवासा करबला में जाए, उसके हाथों में 6 महीने के अली असगर का लाशा हो, उस वक्त इमाम हुसैन न डगमगाए, हुसैन सब्र का पेकर बन के रहे। नाना दुआ करे और हुसैन की निगाहों के सामने भाई हसन की निशानी हजरत कासिम की जवानी को जब लूटा जाए तो उस वक्त हुसैन न डगमगाए, हुसैन सब्र पे कायम रहे। हुसैन की निगाहों के सामने अब्बास सलमबरदार के बाजुओं को शहीद किया जाए, उस वक्त हुसैन पे करे सब्र रजा बन के रहे। नाना बस आप दुआ करें कि आपका नवासा सब्र पे कायम रहे, आपका नवासा पे करे सब्र रजा बन के रहे। नाना बस दुआ कीजिए। अब हुसैन नाना की बारगाह में आखिरी सलाम पेश कर रहे हैं, वापस लौटते फिर रोज़ा रसूल पे हाजिरी देते, फिर वापस लौटते फिर रोज़ा रसूल पे हाजिरी देते। आंखों में आंसू है, हुसैन का जी तो नहीं चाह रहा कि नाना का दरबार छोड़ो, नाना के दरबार से हाजिरी पेश कर रहे हैं, कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं। आखिर दिल पर पत्थर रखकर नवासा रसूल इमाम हुसैन रोज़ा रसूल से बाहर निकले। अब सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की खिदमत में हाजिर हुए। सैयदा फातिमा की कब्र अनवर पे हाजिर हुए। हाजिर होकर हुसैन ने अर्ज़ की, वालिदा आपका दरबार तो वो दरबार है कि आपके दरबार में कोई भी साइल आ जाए, कोई भी मंगता आ जाए, वालिदा आप उसे खाली नहीं लौटाती। वालिदा आपके दरबार में कोई झोली फैलाए तो आपकी ये शान नहीं कि आप किसी को खाली लौटाए। आज आपका शहजादा, आज आपका लख्ते जिगर, आज आपका नूरे नस्ल,
अपनी चोली को फैलाए हुए वालिदा आपकी कब्र अनवर पे हाजिर हुआ है। वालिदा एक ही तमन्ना है, एक ही दुआ है, आपका शहजादा आपकी कब्र अनवर पे हाजिर हुआ है। वो शहजादा जिसको आपने बड़ी नाज से पाला, बड़ी शानो शौकत से पाला, जिससे आपने बेइंतहा मोहब्बत की, जिसकी आपने बेइंतहा फिक्र की। अब वालिदा वक्त आ गया है, आपका नख्ते जिगर, आपका नूर नसर इमाम हुसैन आपसे जुदा हो रहा है। वालिदा मदीना छोड़ रहा हूँ। वालिदा एक दुआ कीजिए कि जब आपका शहजादा करबला के मैदान में इम्तिहान दे रहा हो, उस वक्त बेगरे सब्र रजा बनकर लगे, उस वक्त हुसैन का कदम न डगमगाए। वालिदा बस दुआ कीजिए, उस वक्त सोचे वालिदा के दिल पे क्या गुजर लगी होगी। आज माँ का दिल कितना नरम होता है, माँ बेटे से कितनी मोहब्बत करती है। सैयदा कब्र अनवर से आंख से आंसू आ रहे होंगे, सैयदा तड़प रही होगी, सैयदा रो रही होगी कि आज मेरा बेटा हुसैन करबला को जा रहा है। काश अभी में होती, उसके सर पर दस्तार बांधती, करबला के दूल्हे को मैं अपने हाथों से तैयार करती और मौला हुसैन को सब्र की तलकीन करती और कहती बेटा हुसैन सब्र करना, जब तेरी निगाहों के सामने अली अकबर को कुर्बान कर दिया जाए, रब्बे काबा की रजा को तलब करना, जब तेरे सामने अली अस्कर का लाशा हो, अली अस्कर को शहीद कर दिया जाए, उस वक्त सब्र करना। यानी सैयदा फातिमा कहती अगर मैं अभी होती तो अपने करबला के दूल्हे को तैयार फरमाती। अलगर्ज दिल पे पत्थर रखकर मौला हुसैन वहां से वापस लौटे, आखिरी सलाम पेश किया और इमाम हसन के पास आए। आकर अर्ज की भाई हसन, आज आपकी शफकत याद आ रही है, आज आपकी बहुत याद आ रही है। भाई हसन, आज आपकी जरूरत है हुसैन को, आज आपकी शफकतें चाहिए, आज आपकी दुआएं चाहिए। आज हुसैन का आखिरी मुलाकात है, हुसैन की आखिरी मुलाकात है भाई हसन। अब हुसैन जा रहा है मदीना को हमेशा छोड़कर, अब हुसैन आपको मदीना में नजर न आएगा, अब हुसैन का साया भी आपको मदीना में नजर न आएगा। अब जालिमों के खिलाफ आवाज उठाकर मौला हुसैन कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ और अपने नाना का मदीना छोड़ रहा हूँ, भाई हसन की कब्र को छोड़ रहा हूँ, माँ फातिमा की कब्र अनवर को छोड़ रहा हूँ। आंखों में आंसू है, आखिरी सलामी भाई हसन को पेश की और रवाना हुए। अब यहाँ से तो रवाना हुए, घर पे गए तो कयामत सुगरा कायम थी। कयामत सुगरा इसलिए कह रहा हूँ, हुसैन की एक शहजादी है जिसको सैयदा तय्यबा सुगरा कहा जाता है। और सैयदा ने देखा कि घर के हालात बिखरे हुए लग रहे हैं, घर का माहौल जुदा लग रहा है, आज घर की हालत बदली हुई लग रही है। सब लोग तैयारी कर रहे हैं। बाबा से कहा बाबा मामला क्या है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बाबा सुगरा को तो नहीं छोड़ोगे ना, सुगरा को तो अपने साथ ले जाओगे ना? सोचे एक शहजादी अपने वालिद से कह रही है बाबा आप सब कहाँ जा रहे हो, आप सब मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मुझको किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो? इमाम हुसैन ने कहा बेटी हम मक्का जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह तुझे बुला लेंगे। लेकिन सैयदा सुगरा कह रही है बाबा नहीं, मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, मैं आपके साथ आऊंगी, आपके बिना रहना मुझे गवारा नहीं, आपके बिना सुकून से सांस नहीं आती। बाबा जब तक आपको देखती नहीं दिल को करार नहीं मिलता, दिल को चैन नहीं मिलता। बाबा आपके बिना सुगरा नहीं रह सकती। बाबा आप जा रहे हो तो अपने साथ अपनी लख्ते जिगर, अपनी नूरे नजर सुगरा को भी साथ ले जाओ। बाबा सुगरा आपके बिना नहीं रह सकती। इमाम हुसैन ने कहा बेटी सुगरा तू बीमार है, तेरे अंदर ताकत नहीं, तू सफर के काबिल नहीं, इसलिए बेटी ये काम कर, जब तेरी तबीयत सही हो जाएगी अली अकबर को भेजूंगा, तुझे बुला जाएगा। इमाम हुसैन ने कहा बेटी जब तेरी तबीयत सही हो जाएगी उस वक्त अकबर को भेजकर तुझे बुलाया जाएगा। लेकिन सुगरा कह रही है बाबा मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ आने के काबिल हूँ। देखे बाबा मैं गरीबी हो सकती हूँ। सैयदा सुगरा को मालूम था अगर ये काफिला एक दफा रवाना हो गया दोबारा बाबा की जियारत नहीं होगी, दोबारा काफिला वापस नहीं आएगा। सैयदा सुगरा पूरी हिम्मत लगा
लगा कर, पूरी ताकत लगा कर खड़ी होती है, कहती है बाबा अब तो मेरी तबीयत ठीक है, मैं आपके साथ आने के काबिल हूँ, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने साथ ले जाओ, क्योंकि सफर में जब 6 महीने का अली असगर रोएगा उसको मेरी जरूरत होगी, मैं अली असगर को अपनी गोद में लूंगी, अली असगर से प्यार करूंगी। आका इमाम हुसैन आप मुझे खाना नहीं दोगे चलेगा, बस आका वालिद एक ही ख्वाहिश है, एक ही तमन्ना है, आप सुगरा को अकेला मत छोड़े, मेरे अंदर ताकत है, मैं ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। ये कहकर सैयदा सुगरा ने पूरी जान लगाई, पूरी हिम्मत लगाई, हिम्मत करके सैयदा सुगरा ने खड़ी होने की कोशिश की, लेकिन बीमारी के आगे सैयदा सुगरा हार जाती है। जिससे हिम्मत लगाकर खड़ी होना चाहिए, सैयदा सुगरा को चक्कर आए और गिर गई। हुसैन के दिल पे क्या गुजर रही होगी, एक शहजादी को छोड़ के जाना है। फिर आखिर सैयदा सुगरा को समझाकर अहले बैत का काफिला मदीनतुल मुनव्वरा से रवाना हुआ, मक्कतुल मुकर्रमा की जानिब बढ़ा। रास्ते में एक सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला से मुलाकात हुई, पूछा हुसैन कहाँ जा रहे हो? कहा फिर वक्त मक्कतुल मुकर्रमा जा रहा हूँ, आगे जो हालात हुए इस एतबार से मैं सफ़र करूँगा। उन्होंने एक भी बात कही, मौला हुसैन मैं आपका खादिम हूँ, आपके नाना का सहाबी हूँ। हुसैन एक बात मेरी आप सुन ले, मेरा मशवरा है, एक खादिम की सलाह है, हुसैन आप कूफा तो हरगिज मत जाना, आप हुसैन कूफा मत जाना, कूफा वालों पे भरोसा मत करना, क्योंकि आपके बाबा को शहीद करने में जिसका हाथ है वो कूफा वाले हैं। आपके भाई हसन को जिसने जहर दिया वो कूफा वाले हैं, और कूफा के बारे में मशहूर है कूफी ला यूफी, यानी कूफा वाले वादा खिलाफी करते हैं, कूफा वाले बेवफाई करते हैं। इसलिए मौला हुसैन आप कूफा तो हरगिज़ मत जाना, मक्कतुल मुकर्रमा जाना, वहां पर मेरा मामू है, वहां पर मेरा भाई है, आप उससे कहेंगे वो आपकी बियात कर लेंगे, आपके नाम पर जान कुर्बान करने के लिए मेरे भाई और मेरे मामू तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मुस्तफा के सहाबी है, मुस्तफा की उल्फत उनके सीनों में है, मुस्तफा के नवासों की आसमत उनके दिल पर रकब है। इसलिए मौला हुसैन आप कूफा तो हरगिज़ मत जाना, मक्कतुल मुकर्रमा जाओ। अलगर्ज इमाम हुसैन मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे। मामला ये हुआ जैसे इमाम आली मकाम मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, उस वक्त कूफियों को बात मालूम हो चुकी थी कि मौला हुसैन ने यजीद वक्त की बेअत करने से इनकार कर दिया है। मौला हुसैन ने यजीद वक्त की बेअत का इनकार कर दिया। जालिमों ने खत लिखना शुरू कर दिए कि मौला हुसैन आप यहाँ पर तशरीफ लाए, हमें पता है यजीद बदबख्त है, यजीद नमाजों की पाबंदी नहीं करता, यजीद शराबों को आम करता है, यजीद ज़िना को आम करता है, यानी मुस्तफ़ा की शरीयत के खिलाफ काम करता है। हुसैन हम यजीद के हाथों पर अपना हाथ देना नहीं चाहते। हुसैन इस वक्त तो सबसे ज्यादा मकाम वाला है, इस वक्त पूरी दुनिया में पूरी रूए जमीन पर जिसकी शान सबसे आला है वो साथ मौला हुसैन आप ही की है। हम आपके हाथों पर बेअत करना चाहते हैं, हम आपके नाम पर अपनी गर्दनें कटवा डालेंगे, हम आपके इशारे पर जालिमों से मुकाबला करेंगे। एक दफा हुसैन आप कूफा आ जाएं, हम आपके हाथों पर बेअत करने के लिए राजी हैं, लेकिन हम यजीद वक्त के हाथ बेअत हरगिज़ नहीं कर सकते। जालिमों ने 150 खत लिखे। मौला हुसैन को आखिरी खत में लिखा, हुसैन हमने इतने खत लिखे, आप कोई जवाब दीजिए, हमारे पास एक ही शहजादा है जिसके हाथों पर हम बेअत कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा बेअत का हकदार है। क़यामत के दिन अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे पूछ लिया कि तुमने यजीद की बेअत क्यों की, तो हम उस वक्त रब की बारगाह में अरीज़ा पेश कर देंगे, ए रब्बे काबा हम तो तेरे नबी के नवासे इमाम हुसैन के हाथों पर बेअत करना चाहते थे, लेकिन मौला हुसैन कूफा नहीं आए, इसलिए हमने मजबूरन जालिम के हाथों बेअत कर ली, जालिम के हाथों में अपना हाथ दे दिया। हमें मौला मालूम था यजीद शरीयत मुस्तफा की पाबंदी नहीं करता। आप देखें मौला हुसैन को भी मालूम था यजीद नमाजों का पाबंद नहीं, यजीद शराब पीता है, यजीद जीना को आम करता है। मौला हुसैन ने किसके खिलाफ आवाज उठाई?
انہی کے خلاف تو آواز اٹھائی تھی، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تھا، نمازوں کو مٹانے آیا تھا، اور مولا حسین نے نماز کے لیے اس کے ہاتھ نہیں، کیونکہ مولا حسین جانتے تھے اگر میں نے اس کو ہاتھ دے دیا تو حسین کا ہاتھ سند بن جائے گا، اگر حسین نے یزید کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا تو قیامت تک مصطفیٰ کی شریعت پر عمل نہ ہوگا، مسجد ویران ہو جائے گی۔ ارے حسین نے نماز کی حفاظت کے لیے اپنا سر دے دیا لیکن ہاتھ نہ دیا، اور آج حسین کا نام لینے والے، حسین کے دعوے دار، حسین نے جس کے لیے اپنا سر قربان کیا، مسجدوں کے لیے، نمازوں کے لیے حسین کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن جس کے لیے حسین نے اپنی جان قربان کی اسی چیز نماز کو پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا حسین ہمیں بتائے نمازوں کا پابند نہیں، شریعت مصطفیٰ کو مٹانے آیا ہے، اس لیے حسین ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کے ہاتھ میں شریعت کی حفاظت ہے۔ اس وقت یزید نے بھی حسین کو پیغام دیا تھا کہ حسین اگر آپ میری بیعت کر لو گے تو آپ کو تاج و تخت دے دیا جائے گا، آپ کو حکومت دے دی جائے گی، آپ کو ایک جگہ کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، لیکن آپ کو میری بیعت کرنی ہوگی۔ حسین جانتے تھے اگر میں نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا دنیا کی شہرت تو مل جائے گی لیکن نانا کے دین کی وہ تجزیہ اڑا دے گا۔ حسین نے کہا حکومت نہیں چاہیے، نانا کی دین کی حفاظت چاہیے۔ آج جو ممبروں سے حسین کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، حسین کے نانا کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ حسین نے دنیا کی دولت کو قبول نہ کیا اور رب کے حضور اپنی پیشانی جھکانا منظور کیا، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیا۔ یہ شان امام حسین کی ہے۔ الغرض معاملہ یہ ہوا، کوفہ والوں نے خط لکھے، خط میں لکھا کہ حسین آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مولا حسین نے کہا معاملہ سخت ہو چکا ہے، معاملہ سنگین ہے، اگر میں نہیں جاتا، اگر میں وہاں نہیں پہنچتا تو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کروں گا، رب کی بارگاہ میں کیا کہوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا حسین یہ تمہارے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے تھے لیکن تم کوفہ نہیں گئے، اس وقت رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ یعنی حسین کے سینے میں رب کا خوف اتنا تھا، رب کا ڈر اتنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت امام حسین کے سینے میں اتنی تھی۔ اس وقت عبداللہ بن زبیر نے کہا، صحابہ نے کہا، عبداللہ بن عباس نے کہا ابھی وقت ہے، حسین یہ وعدے کر رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، مصیبت کے وقت یہ بے وفائی کرتے ہیں، یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ لوگ قابل یقین نہیں، حسین آپ مت جائیں۔ حسین نے کہا معاملہ سخت ہو چکا ہے، شریعت کا معاملہ بھی ہے، تو کیا کیا جائے آخر میں؟ حسین نے فیصلہ یہ کیا کہ میں اپنا نائب بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر سیدنا امام مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ امام مسلم بن عقیل جائیں گے، وہاں کے حالات کو دیکھیں گے، میں خط میں لکھوں گا میرا مسلم بن عقیل آ رہا ہے، تم ان کے ہاتھوں پر میرے نام کی بیعت کرنا۔ جتنے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جن جن لوگوں نے محبت سے خط کو لکھا ہے، اگر واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے بھائی امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا۔ اگر امام مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ یہاں کے حالات درست ہے، یہاں کا معاملہ صحیح ہے، یہ لوگ محبت کرنے والے ہیں، اگر امام مسلم کی طرف سے یہ خط آ گیا کہ یہاں کے حالات درست ہے تو امام حسین نے کہا میں تشریف لاؤں گا۔ اگر یہ خط لکھ کر امام مسلم بن عقیل کو روانہ کیا۔ امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں، جیسے ہی کوفہ پہنچے لوگ خوش ہوئے، خوشی کے عالم میں اس شہزادہ رسول کو بیٹھایا، ان کے ہاتھوں پر بیعت کی، ان کا ادب کیا، ان کی تعظیم کی، ان سے محبت کی۔ جو لوگ امام مسلم کی بارگاہ میں آتے اور حسین کے نام کی بیعت کرواتے، ایک دن میں کافی ہزار لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھوں بیعت کر لی۔ ایک وقت آیا کہ 40,000 لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں امام حسین کے نام کی
بیعت کر لی. اب امام مسلم بن عقیل نے ایک خط لکھا کہ بھائی حسین یہاں کے لوگ بڑی محبت کرنے والے ہیں, بڑی الفت کرنے والے ہیں. بھائی حسین آپ یہاں پہ آ جائیے, آپ کی ضرورت ہے, یہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے. کیونکہ اس وقت معاملہ الگ تھا. امام مسلم بن عقیل نے خط لکھا, جیسے ہی خط روانہ ہوا, خط روانہ ہونے کے بعد یہاں پر یزید کے جاسوسوں نے یزید تک پیغام بھیجا کہ اگر تو نے کوئی ایکشن نہیں لیا, اگر تو نے کوئی کام انجام نہیں دیا تو ایک وقت آئے گا امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں ہزاروں لوگ بیعت کر لیں گے اور پھر تیری حکومت کا نام و نشان نہ رہے گا, تیرا کوئی نام و نشان موجود نہ رہے گا. اگر تو اپنی حکومت چاہتا ہے تو کوئی ایکشن لینا ہوگا. اور یہاں کے جو گورنر ہے جن کا نام نعمان بن بشیر ہے, صحابی رسول تھے, جیسے امام مسلم بن عقیل آئے انہوں نے کہا کہ بھائی مسلم بن عقیل آپ یہاں سے چلے جائیے, شہزادہ رسول آپ چلے جائیے, یہ کوفہ والے وفادار نہیں ہے, انہوں نے مولا کائنات کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کی, بھائی حسن کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کی, یہ لوگ محبت کے دعوے کرتے ہیں, مصیبت میں اکیلے چھوڑ جاتے ہیں. اس لیے میرا مشورہ ہے آپ یہاں سے چلے جائیے, کیونکہ یزید کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں تو ظالم خاموش نہیں رہے گا, وہ کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لے گا. بات پھر وہی ہوئی, یزید کو بات معلوم ہوئی کہ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں 40,000 لوگوں نے امام حسین کے نام کی بیعت کر لی. تو کہا کسی نے کہ جو وہاں کے گورنر ہے, وہاں کے جو حاکم ہے نعمان بن بشیر, وہ خاموش بیٹھے ہیں, وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے. یزید نے اپنے مشیروں سے مشورہ لیا, صلاح لی کہ اب کیا کرنا چاہیے. ایک عیسائی تھا جو اس کا مشیر تھا, اس کو صلاح دیا کرتا تھا. اس نے کہا کوفہ پر کسی ایسے ظالم شخص کو مقرر کیا جائے جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو, جس کے دل میں رحم نام کی چیز نہ ہو. کہا ایسا شخص کون ہے؟ کہا عبداللہ بن زیاد کو وہاں پر رکھ دیا جائے, عبیداللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا جائے. بات پھر یہی ہوئی, نعمان بن بشیر کو وہاں سے ہٹا کر عبیداللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا گیا. اب بتاؤ یہ عبیداللہ بن زیاد کتنا شاطر تھا, لومڑی صفت انسان تھا. اس نے ہر چیز چالاکی کے ساتھ کی, ہر چیز ہوشیاری کے ساتھ کی, کیونکہ لوگوں نے امام حسین کو خط لکھ چکے تھے کہ حسین آپ آ جائیں, ہم آپ کے منتظر ہیں. امام مسلم بن عقیل نے بھی خط لکھ چکے تھے کہ حسین آپ آ جائیں, یہاں کے لوگ محبت کرنے والے ہیں, یہاں کے لوگ عقیدت کرنے والے ہیں. اس لیے کوفہ والے منتظر تھے کسی بھی وقت نواسہ رسول ہم شبیہ مصطفیٰ امام حسین آ رہے ہوں گے. یعنی وہاں کے لوگ امام حسین کا انتظار کر رہے تھے. ابن زیاد کو یہ بات معلوم تھی کہ لوگ امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں. پھر اس نے کس انداز سے کوفہ میں داخل ہوا, حجازی لباس پہنا, جو مکہ والے لباس پہنتے ہیں وہ حجازی لباس پہنا, چہرے کے اوپر نقاب ڈالا, نقاب ڈال کر اس راستے سے داخل ہوا جہاں سے مکہ والے کوفہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. اس چالاکی کے ساتھ لومڑی صفت انسان ابن زیاد کوفہ کے اندر داخل ہوا. لوگوں نے دیکھا حجازی لباس پہنا ہے, لوگ سمجھ گئے شاید حسین آ گئے ہیں, شاید نواسہ رسول امام حسین کی کوفہ میں آمد ہو گئی ہے. لوگوں نے نعرے لگائے, یا رسول, ابن رسول کے نعرے لگائے. لوگوں نے نواسہ رسول کے تذکیرے کیے, امام حسین کو سلام پیش کیا. لیکن لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ شہزادہ آیا ہے لیکن کسی کو جواب نہیں دے رہا. حسین کی تو یہ شان نہیں کوئی سلام کرے اور حسین جواب نہ دے. لوگ حیرت میں ہیں, بات تو کچھ الگ ہے. یہاں پر اندر عبداللہ بن عبیداللہ بن زیاد معاملہ دیکھ رہا تھا, کون کون لوگ حسین کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں. عبیداللہ بن زیاد سارا منظر اپنی نگاہوں میں سیو کر رہا تھا, کون کون لوگ حسین کے ساتھ ہیں. کتنے لوگوں نے حسین کا نعرہ لگایا. تھوڑی دیر ہوئی, کوفہ کے اندر بات پھیل گئی کہ مولا حسین تشریف لائے ہیں, مولا حسین آ گئے
गए हैं। पूरा कूफा वहां पर जमा हो गया जहां वो इब्ने ज़ियाद बदनिहात आया था। लोग खुश हुए, लोगों ने इमाम हुसैन के नाम के नारे लगाए। इसको अंदर से जलन हुई कि हुसैन का इतना तस्कीरा, हुसैन कितने मोहब्बत करने वाले। वो समझ गया यहाँ पे आशिक ज्यादा है, इसलिए दिमाग से काम लेना पड़ेगा, ताकत से नहीं दिमाग से इमाम मुस्लिम बिन अकील के खिलाफ लोगों को करना होगा। अल-गर्ज वो बंदा आया और डायरेक्ट गवर्नर हाउस के पास पहुंचा। किसी ने आवाज दी, ये इब्ने रसूल नहीं, ये तो इब्ने मरजाना यानी इब्ने ज़ियाद बदनिहात है। जैसे किसी ने आवाज बुलंद की कि मौला हुसैन नहीं आए, ये तो नया गवर्नर इब्ने ज़ियाद बदनिहात आया है। तमाम लोग अपने अपने घर चले गए। सुबह होते ही जालिम ने एक खत निकाला जो यजीद का खत था। उस खत को सारे कूफा वालों को जमा किया। जमा करने के बाद उसने यजीद का खत पढ़ा कि यजीद ने खत में लिखा है जो जो भी इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ देगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसके साथ उसके ऊपर जुल्म किया जाएगा, यानी जो जो इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ देगा उसकी जान ले ली जाएगी। खत पढ़ा, किसी पे कोई असर न हुआ। वो जालिम ने देखा कि इमाम मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर दिया जाए, ये हुक्म नाफिज कर दिया। उस वक्त इमाम मुस्लिम बिन अकील अपने दोनों शहजादे हजरत इब्राहिम हजरत मोहम्मद इन दोनों को काजी शुरे के घर किया। काजी शुरे के घर पहुंचाने के बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील हजरत हानी के घर तशरीफ ले गए। हजरत हानी ने कहा, इमाम आप यहाँ तशरीफ न लाएं, आप किसी और जगह चले जाएं। इमाम मुस्लिम से कहा, अगर इसको मालूम हो गया इब्ने ज़ियाद को कि आप यहाँ पर है, मामला खराब हो जाएगा। लेकिन इमाम मुस्लिम बिन अकील उसके घर के अंदर चले जा चुके थे और कहा, मेरी शान नहीं कि जिस घर में नवासा रसूल दाखिल हो जाए, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं, आका हानी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि जिस घर में शहजादा रसूल दाखिल हो जाए हानी उनको उस घर से बाहर निकाले। काका आप आ गए हैं, एक कमरा तैयार किया। कमरे को तैयार करने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के रहने का हजरत हानी ने इंतजाम किया। हजरत हानी कौन थे? उनकी और इब्ने ज़ियाद की आपस में अच्छी बनती थी, आपस में अच्छा ताल्लुक था। हर वक्त इब्ने ज़ियाद के पास आते जाते रहते। कितने दिन से आना जाना बंद कर दिया। हजरत हानी ने आना जाना बंद कर दिया, कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता। और इब्ने ज़ियाद परेशान है, आखिर इमाम मुस्लिम बिन अकील किसके घर में है? क्योंकि हजरत हानी तो दोस्त थे, उनके ऊपर शक तो नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि इमाम मुस्लिम बिन अकील आखिर है कहाँ पर। तो जालिम ने चालाकी की, एक जासूस तैयार किया। जासूस तैयार करने के बाद जालिम ने कहा, जाओ तलाश करो इमाम मुस्लिम बिन अकील कहाँ है। सबसे पहले काम ये करो, ये लो 3000 दीनार लेकर तुम चले जाओ कूफा की जामा मस्जिद में। वहाँ किसी को देखना जिसके चेहरे पे तुम्हें नूर नजर आए, समझ जाना ये आले रसूल का मुहिब है, आले रसूल से मोहब्बत करने वाला है। उनसे कहना शामी फकीर हो और इमाम हुसैन का आशिक हो, इमाम मुस्लिम बिन अकील की बारगाह में ये तोहफा पेश करना चाहता हूँ। उस जालिम ने ऐसा ही किया, भेष बदलकर शामी शख्स की शक्ल में वो मस्जिद कूफा में दाखिल होता है। हर तरफ निगाह दौड़ाता है। एक बुजुर्ग को देखा जिनके चेहरे पे हुस्न जमाल था, जिनके चेहरे पे चमक थी। उनके पास गया और कहने लगा, मैं अहले बैत का खादिम हूँ, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूँ, इमाम हुसैन का फिदाई हूँ, मुझे बताओ तो सही इमाम मुस्लिम बिन अकील कहाँ पर है। मैं उनको ये अशरफिया देना चाहता हूँ, मैं उनको ये दीनार देना चाहता हूँ, उनके हाथों पर मैं बेअत करना चाहता हूँ। बताओ तो सही कि इमाम मुस्लिम बिन अकील कहाँ पर है। उन्होंने कहा, इतने सारे लोग हैं, तूने सबको छोड़कर मुझसे पूछा आखिर मामला क्या है। वो बड़ा शातिर था, उसने कहा हालात दुरुस्त नहीं, आपको देखकर ऐसा लगा आप अहले बैत के खादिम हैं, आपको देखकर ऐसा लगा आप अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। दिल ने चाहा कि आपसे पूछो, इसलिए मैंने आपसे पूछा। उनको लगा शायद ये यकीनन मोहब्बत करने वाला है। उन्होंने बताया कि इस वक्त इमाम हुसैन इमाम मुस्लिम बिन अकील हजरत हानी के घर पे आराम फरमाए। वो
اس کو لے کر حضرت ہانی کے گھر پہنچے. حضرت ہانی کے گھر پہنچے, اس نے دینار اشرفیہ امام مسلم بن عقیل کو پیش کی اور محبت سے پیش آنے لگا. اب اس کو پتا چل چکا تھا کہ امام مسلم بن عقیل حضرت ہانی کے گھر پر آرام فرما ہے, تو یہیں پہ وہ امام حسین کے نام کی بیعت سب سے لے رہے ہیں. ظالم نے کتنے دنوں تک سارا معاملہ دیکھا, ہر دن آتا, سب سے پہلے امام مسلم کے پاس آتا, سب سے آخر میں وہ جاتا, یعنی پورا دن ان کے پاس رہتا, سارا معاملہ دیکھتا, کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں, کتنے لوگوں نے بیعت کی. سارا معاملہ دیکھنے کے بعد اس نے ابن زیاد کو کہا, ابن زیاد وہ حضرت ہانی کے گھر پر ہے اور وہاں پر حسین کے نام کی بیعت کروا رہے ہیں. ابن زیاد کو جب معلوم ہوا حضرت ہانی نے پناہ دی ہے, اس نے کسی کو بھیجا کہ حضرت ہانی کو بلا کر لے کر. حضرت ہانی کے پاس اس کے قاصد پہنچے, کہا ابن زیاد آپ کو بلا رہا ہے, ابن زیاد کا حکم ہے آپ اس کے پاس آئیں. ابن زیاد نے کہنا بھیجا ہے. حضرت ہانی سمجھ گئے معاملہ الگ ہے, کسی نے کوئی جاسوسی کر دی ہے, ورنہ ابن زیاد نہیں بلا سکتا. امام مسلم کی بارگاہ میں سارا معاملہ کہا. امام مسلم سے کہا دیکھیں مجھے بلا رہے ہیں, کوئی معاملہ خراب ہو تو آپ ساری چیزوں کو سنبھال لینا. حضرت ہانی ابن زیاد کے پاس جاتے ہیں, معاملہ الگ تھا. آج حضرت ہانی گئے, سلام کیا, ابن زیاد نے سلام کا بھی جواب نہیں دیا. کہا ابن زیاد معاملہ کیا ہے, آج تو بدلا بدلا سا لگتا ہے, ہماری تو دوستی ہے, ہماری تو محبت ہے, آخر معاملہ کیا ہے, تیرے چہرے کا رنگ تبدیل کیوں ہے, تیرے چہرے کا رنگ چینج کیوں ہے, آخر معاملہ کیا ہے. ابن زیاد نے کہا بتاؤ تو صحیح, اس وقت امام مسلم بن عقیل کہاں ہے. کہا مجھے پتا نہیں. کہانی جھوٹ مت بول, ابھی تک تو بہانے بنا رہا تھا کہ تیری طبیعت صحیح نہیں اور تو تیرے دروازے پر امام مسلم بن عقیل کے نام کی چوکی پر رہا تھا. مجھے پتا ہے امام مسلم بن عقیل تیرے گھر پہ آرام فرما ہے. کہا نہیں میرے گھر پہ امام مسلم نہیں گئے. کہا وہ نہیں آئے. کہا جھوٹ مت بول. یہ کہہ کر اس ظالم نے جاسوس کو پیش کیا جو ہر دن آیا کرتا تھا, جاسوسی کیا کرتا تھا. جیسے حضرت ہانی نے اس جاسوس کو دیکھا سمجھ گئے معاملہ سنگین ہے, اب بات آگے بڑھ چکی ہے. حضرت ہانی نے کہا حسین کا جو نائب ہے, قائد ہے, وہ حضرت امام مسلم بن عقیل میرے گھر پر ہے, لیکن معاملہ یہ ہے ابن زیاد وہ امام مسلم بن عقیل میرے گھر میں داخل ہو گئے تھے اور میرے دل نے گوارا نہ کیا جس گھر میں شہزادہ رسول داخل ہو ان کو گھر سے نکالا جائے. اتنی مہلت دے مجھے, میں اپنے گھر پہ جاتا ہوں, امام مسلم بن عقیل کو کہتا ہوں آپ کسی اور جگہ تشریف لے جائیں, یہاں پر نہ رکیں. ابن زیاد نے کہا بات آگے بڑھ چکی ہے ہانی, امام مسلم کو ہمارے حوالے کر دے, امام مسلم کو ہمارے سپرد کر دے. ابن زیاد نے بات رکھی, اب بات آگے بڑھ چکی ہے, تجھے امام مسلم کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا. حضرت ہانی نے کہا یہ تو ہرگز نہیں کر سکتا, مجھے پتا ہے تو دشمن اہل بیت ہے, تیرے دل میں نبی کی آل کی تاثیر نہیں, تیرے دل میں نبی کی آل کی محبت نہیں. اگر میں نے امام مسلم بن عقیل کو تیرے حوالے کر دیا تو انہیں قتل کر دے گا, اگر تو نے انہیں قتل کر دیا تو میدان محشر میں آقائے تو جہاں نعمت عظمیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا. کہا میں ان کو تیرے حوالے ہرگز نہیں کر سکتا, امام مسلم تو میرے پاس ہی رہیں گے, تیرے حوالے ہرگز نہیں کر سکتا. جب یہ بات آگے بڑھ گئی ظالم نے حضرت ہانی کو مارنا شروع کیا. ابن زیاد نے حضرت ہانی کو اتنا مارا ان کے دانت ٹوٹ گئے, ان کے ہونٹ پھٹ گئے, پورا جسم خون سے آلودہ ہو گیا, یہاں تک کہ ان کے جسم میں طاقت نہ رہی حضرت ہانی کھڑے ہو پائے. کوفہ میں بات مشہور ہو گئی کہ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو قتل کر دیا, حضرت ہانی کو شہید کر دیا. جیسے افواہ پھیلی, بات پھیلی, یہاں امام مسلم کو معلوم ہوا. امام مسلم نے 40,000 کا لشکر تیار کیا. لشکر تیار کرنے کے بعد امام مسلم بن عقیل وہاں پر روانہ ہوئے اور آگے کیا معاملہ ہوا
کس انداز سے امام مسلم بن عقیل نے وہ ذوالفقار حیدری کی طاقت سے کس انداز سے امام مسلم بن عقیل نے ظالموں کا صفایا کیا، آگے کیا معاملہ ہوا انشاءاللہ کل کے بیان میں بتایا جائے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو بیان ہوا اس پر مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام حضرات صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، عباس نامدار زخموں سے چور چور، عباس نامدار زخموں سے چور چور، اسے پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان اکبر سے نوجوان بیرن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بیرن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اصغر کی ننگی جان پہ لاکھوں درود ہو، اصغر کی ننگی جان پہ لاکھوں درود ہو، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تشريف لك صلى الله على النبي